آ چکے ہیں، آپ ان کے استقبال میں درود پڑھیں۔ محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حولي على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل صلوات باوز بلند. عالی جناب مولانا رفعت عباس صاحب کربلائی جو ہے میرے پیش نظر ہے. پروردگار عالم
ان کو حفظ امان میں رکھے، ان کے والد مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، اور مرحومہ کے یہ سگے بھانجے بھی ہیں ماشاءاللہ، جناب مولانا رفعت عباس صاحب نے کلام پاک کی تلاوت سے اس پر غم مجلس کا آغاز کیا ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ محترم جناب استاد حسن علی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر وہ میری آواز سن رہے ہوں تو فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ دیکھیے یقیناً مرحوم کے لیے بہترین ذریعہ، بہترین وسیلہ ہے ذکر اہل بیت۔ ذکر اہل بیت کا سلسلہ ماشاءاللہ جو ہے مرحوم کی مغفرت فرماتا ہے، اور میں دعا گو ہوں چونکہ مرحومہ ہماری بھی ماما کی بیٹی تھی، بہن تھی ہماری بھی، ہمارے واجد بھائی، ساجد بھائی اور ہمارے شاہد بھائی صاحب کی ماشاءاللہ سگی بہنیں، اور یقیناً بہت ہی نیک دل مرحومہ تھی، اور تمام مومنین میری بات کی تائید کریں گے۔ بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، نہ فاطمہ حسنین علی مصطفیٰ رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے۔ اب کافی سالوں سے حسن بھائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرحوم کا دسواں تیجا نہیں ہوتا، دوسرے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بہرحال موت جیسے کہ میں نے کہا موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، اور انشاءاللہ مجلس کے بعد میں بگھرے میں تدفین کا بھی سلسلہ ہے، تو وہاں پہ بھی شرکت کرنی ہے۔ دیکھیے ہم فرش یہ عزا کا بچھائیں گے بار بار، ہمارے یہاں غم کی بات ہو، خوشی کی بات ہو، ذکر اہل بیت کا سلسلہ ہم برابر جو ہے اس کو پیش رکھتے ہیں۔ ہم فرش یہ عزا کا بچھائیں گے بار بار، مل کر غم حسین منائیں گے بار بار، اور جو مجلس شبیر میں آئیں گے بار بار، زہرا سے دعا بس وہی پائیں گے بار بار، زہرا سے دعا بس وہی پائیں گے بار بار، اور آنا نہ آنا اس کے مقدر کی بات ہے۔ دیکھیے حسن بھائی تقریباً 8 دن پہلے 10 دن پہلے جو ہے مجلس کا پروگرام کا شیڈول جو ہے وہ پوری قوم برادری میں اور واٹس ایپ پہ جو ہے آیا ہے۔ آنا نہ آنا اس کے مقدر کی بات ہے، مجلس میں شہ کی ہم تو بلائیں گے بار بار۔ دیکھیے انسان جو وقت کا پابند نہیں ہو سکتا وہ شریعت کا پابند کیسے ہو جائے گا۔ بہرحال وقت کی پابندگی جو ہے بہت ضرورت ہے، انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آئیے میں 2-3 شعر کے لیے آواز دے رہا، اتنے ہمارے استاد حسن علی صاحب تشریف لائے۔ ہمارے محترم جناب شفیع صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس سلسلے کو قائم رکھیں، اور انشاءاللہ حسن علی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس کے بعد وہ مکمل مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دیں گے انشاءاللہ۔ جناب شفیع صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ چند اشعار کے لیے تشریف لے آئیں۔ آپ درود پڑھیں ان کے استقبال میں۔ اللہم صلی اللہ شیئر پڑھ لو اتنا وہ درود پڑھا حضرات محمد اور آل محمد پر۔ جیسا کہ آپ حضرات جو ہے ابھی ملاحظہ فرما چکے ارمان صاحب سے کہ ہمارے حسن علی بھائی جو ہے مشہور و معروف شخصیت ہیں، ابھی ان کے آنے میں تھوڑا سا وقت ہے، اور آپ حضرات کے درمیان جو ہے میں جو بھی کچھ میرے پاس ہے وہ حاضر خدمت ہے۔ اگر یہ مجھ سے پہلے کہے ہوتے کہ بھائی آپ کو کچھ پیشخوانی کرنی ہے تو انشاءاللہ میں کچھ لے کے آتا اور کرتا۔ بہرحال جو بھی ہے یہ ذکر اہل بیت ہے، اور اس سے ہم تمام مومنین جو ہے استفاد کرتے ہیں، فیض اٹھاتے ہیں، اور ان سے ہم جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عابدہ بیگم بنت طاہر حسین کی روح کو اصال فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ فرش مجلس پا
فاطمہ زہرا فرش مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے اور آؤ مجلس میں عزادارو فاطمہ انتظار کرتی ہے آؤ مجلس میں عزادارو فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس پا جزاک اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه کس بلندی پا تیرا معیار ہے اے زہرا کس بلندی پا تیرا معیار ہے اے زہرا کہ سر فرشتوں کے بھی تیرے در پا جھکا کرتے ہیں کس بلندی پا تیرا معیار ہے اے زہرا کہ سر فرشتوں کے بھی تیرے در پا جھکا کرتے ہیں اور تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر تیری تسبیح کے دانوں کا سہارا لے کر بھائی مشورے لوگ مشیہ سے لیا کرتے ہیں مشورے لوگ مشیہ سے لیا کرتے ہیں کس بلندی پا محمد وآل محمد استاد محترم جو ہے تشریف لا چکے ہیں میں درود پڑھیں حضرات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں اور سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں اور زہرا کے در کی یہ ادنا فضیلت ہے یہ شفیع زہرا کے در کی ادنا فضیلت ہے یہ شفیع بے اذن اس مقام میں ملک کا گزر نہیں بے اذن اس مقام میں ملک کا گزر نہیں سبحان اللہ. جزاک اللہ محترم جناب شفیع صاحب شاعر اہل بیت ذاکر اہل بیت محبان اہل بیت پروردگار عالم ان کو حفظ و مان میں رکھے صحت یابی کے ساتھ. آئیے حضرات اب میں نہایت ید و احترام کے ساتھ مشہور زمانہ ہر دل عزیز یقیناً حوصلہ حسن بھائی حوصلہ عمر کا محتاج کہاں ہوتا ہے. استاد آپ کے پیش نظر ہے کہ حوصلہ عمر کا محتاج کہاں ہوتا ہے کوئی پیری میں بھی انسان جواں ہوتا ہے. اور دیکھیں جب ذاکر اہل بیت ہوتا ہے تو یقیناً اس کے حوصلے تو بلند ہوتے ہی ہیں. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ محترم جناب استاد حسن علی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں انشاءاللہ سوزخانی آپ تک پہنچائیں گے. آپ ان کے استقبال میں اور ان کی صحتیابی کے لیے درود پڑھیں. محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. چاہیے بازو چاہیے مرضی آپ کی نہ بیٹھیے کوئی دقت نہیں ہے. نہیں اب دیکھیے نا دور دراز جھارکھنڈ ہو کے آیا ہوں جونپور ہو کے آیا ہوں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بازو کہاں جائیں. اگر 3 بازو لے گیا تو میزبان مر جائے گا. اچانک بلایا بنگلور چلنے کے ایئر ٹکٹ دے رہے ہیں کہ جلدی آ جاؤ کل کوئی مجلس میں. اچھا آئیے ایمرجنسی میں 25,000 روپے کا ٹکٹ ہوا لوٹ شہر کا. تو اگر 2 بازو اور گئے تو 75 کا ٹکٹ ہو گیا. تو مولا نے کہا کہ تم تنہا پڑھو یار. ہاں صاحب تنہا ہی کرنا. نعرہ الصلوات. صلی علی محمد وآل محمد. تم سے شکوہ ہے بعد میں نمٹیں گے. تم سے شکر اللہ اللہم
جو عشق آل محمد میں مارے جاتے ہیں، جو عشق آل محمد میں مارے جاتے ہیں، انہیں خدا کی قسم کائنات روتی خدا کی قسم کائنات روتی ہے، نہ جانے کتنے ہر ایک دن ہلاک ہوتے ہیں، شہید ہونا مقدر کی بات ہوتی ہے، جو عشق آل محمد، نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل خدا کا شکر نگاہ ہے روبے حیدر پر، خدا کا شکر نگاہ ہے روئے حیدر پر، اور جو سانس رک بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، جو سانس رک بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، رشید ہنس کے نکیرین نے یہ مجھ سے کہا، رشید ہنس کے نکیرین نے یہ مجھ سے کہا، تو مدح خانے والی ہے تو کوئی بات نہیں، تو مدح خانے والی ہے تو کوئی بات نہیں، نعرہ صلوات۔ چار مصرع اور سماعت کریں۔ کوئی بھی شے جو اس کا حق ہے اس مقام پہ رکھنے کا، اور وہاں اگر وہ ہے تو وہی خوبصورت لگتی ہے، اور اس کو ہٹا دیا جائے اس اپنے مقام سے، سماعت کریں چار مصرع۔
مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو مقام خوشبو ہوا سے پوچھو مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو مقام خوشبو صبا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو مقام خوشبو ہوا سے پوچھو لحد میں ملک نکیر پوچھیں گے کچھ تو کہہ کر میں ٹال دوں گا لحد میں ملک نکیر پوچھیں گے کچھ تو کہہ کر میں ٹال دوں گا سوال مشکل ہے فرشتوں سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو سوال مشکل ہے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو مزاج گل شاخیں نعرہ سلوات صلی علی محمد وآل محمد. چار مصرے اور سماعت کریں. ہر بہار کا نصیب خزاں ہے. خزاں نصیب بہاروں میں دم نہیں ہوتا خزاں نصیب بہاروں میں دم نہیں ہوتا وہ زندگی ہی نہیں جس میں غم نہیں ہوتا وہ زندگی ہی نہیں جس میں غم نہیں ہوتا خزاں نصیب بہاروں میں دم نہیں اور غم حسین سے بڑھ کر نہیں غم دنیا غم حسین سے بڑھ کر نہیں غم دنیا یہ ایسا غم ہے جو بانٹو تو کم نہیں ہوتا یہ ایسا غم ہے جو بانٹو تو کم نہیں ہوتا. نعرہ سلوات. چار مصرے اور سماعت کریں.
کفن سے روز جزا خاک کربلا نکلے کفن سے روز جزا خاک کربلا نکلے تعلق سے سند یافتہ میرا نکلے تعلق سے سند یافتہ میرا نکلے بدن پہ جاؤں میں لے کر نشان ماتم کے بدل پہ جاؤں میں لے کر نشان ماتم کے ارے میرا حسین سے کوئی تو رابطہ نکلے میرا حسین سے کوئی تو رابطہ نکلے کفن سے روز جزا نعرہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد. صاحب اس سے اور سنیں نبی کا نور تھا سارے جہان سے پہلے نبی کا نور تھا سارے جہان سے اور ہوئے یہ خلق زمین آسمان سے پہلے نبی سے پہلے نہیں کرتے ہم ثنائے علی نبی سے پہلے نہیں کرتے ہم ثنائے علی ارے کہے گا کون اقامت اذان سے پہلے کہے گا کون اقامت اذان سے پہلے اب اس کا جواب سنیں علی کا ذکر تھا کونوں مکان سے پہلے علی کا ذکر تھا کونوں مکان سے پہلے اور یہ ہو رہا تھا میرے مولا کا ذکر یہ ہو رہا تھا کسی بھی زبان سے پہلے نعرہ صلوات یہ ہو رہا تھا کسی بھی زبان سے پہلے اور علی بغیر نہیں کرتے ہم ثنائے نبی علی بغیر نہیں کرتے ہم ثنائے نبی اور یہ ذکر بھیجا گیا تھا قرآن سے پہلے
یہ ذکر بھیجا گیا تھا قرآن سے پہلے نبی کا نور نعرہ صلوات اس سے اور سماعت کر لیں ہمارے رہبر ہمارے رستے ہماری منزل الگ الگ ہے ہمارے رہبر ہمارے رستے ہماری منزل الگ الگ ہے اور یہ کب ہے ممکن کوئی ملا کر جو دو کناروں کو ساتھ رکھے یہ کب ہے ممکن کوئی ملا کر جو دو کناروں کو ساتھ رکھے ہمارے رہبر ہمارے رستے ہماری منزل الگ الگ ہے چلو یہ مل کر دعائیں مانگے خدائے برحق بروز محشر چلو یہ مل کر دعائیں مانگے خدائے برحق بروز محشر ارے تمہیں تمہاروں کے ساتھ رکھے ہمیں ہماروں کے ساتھ رکھے تمہیں تمہاروں کے ساتھ رکھے ہمیں ہماروں کے ساتھ رکھے ہمارے رہبر نعرہ صلوات محمد وعلی محمد وعجل فرجنا چاہ میں سے اور سماعت کر لیں غور کر مردہ ضمیر انسان خود پر غور کر مردہ ضمیر انسان خود پر غور کر دولت ایمان نہیں رکھتا تو سج دھج کس لیے دولت ایمان نہیں رکھتا تو سج دھج کس لیے غور کر مردہ ضمیر انسان خود پر غور کر حق کو حق کہنے کی بھی ہمت نہیں تجھ میں تو پھر حق کو حق کہنے کی بھی ہمت نہیں تجھ میں تو پھر ارے کیوں نمازیں پڑھ رہا ہے کیوں نمازیں پڑھ رہا ہے اور یہ حج کس لیے کیوں نمازیں پڑھ رہا ہے دولت ایمان نہیں رکھتا تو سج دھج کس لیے حق کو حق کہنے کی بھی
ہمت نہیں تجھ میں تو پھر کیوں نمازیں پڑھ رہا ہے؟ اور یہ حج کس لیے؟ غور کر مردہ زمین. نعرہ سلوات. صاحب اس سماعت کریں. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے؟ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے؟ موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے. وہ جو ایک سجدہ علی کا رہ گیا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں. موت رسوا ہو چکی ہے، زندگی سجدے میں ہے. وہ جو ایک سجدہ علی کا رہ گیا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک. نعرہ سلوات. آواز بلند نعرہ صلوات. چند اشعار سلام کی سماعت کریں. تاخیر تو نہیں ہو رہی ہے؟ حسین والے لقب ملا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے. حسین والے لقب ملا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت. کہ اپنا جنت میں گھر بنا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت. یہاں وہاں جو بھٹک رہے ہو، تمہاری مرضی، تمہاری مرضی. اور ہمیں تو 14 کا در ملا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے. یا ہمیں تو 14 کا در ملا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے. تمہیں خزانوں کی ہو تمنا، زمانے والوں، زمانے والوں. ہمیں تبرک جو ملا ہے، یہی بہت ہے، یہی بہت. ہمیں
تبرک جو ملا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت ہے۔ اور ہمارے حق میں ہمارے سر پر ہماری خاطر، ہماری خاطر جناب زہرا کی جو دعا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت۔ جناب زہرا کی جو دعا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت۔ اور تمہاری قسمت میں چاہے جو ہو تمہیں مبارک، تمہیں مبارک۔ اور ہماری قسمت میں کربلا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت ہے۔ تمہاری قسمت میں چاہے جو ہو زمیں مبارک، تمہیں مبارک۔ ہماری قسمت میں کربلا ہے یہی بہت ہے، نہ اتراؤ اتنا اے عرش والو، جھلا کے جھولا، جھلا کے جھولا۔ ہمارے کاندھوں پتازیا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت ہے۔ ہمارے کاندھوں پتازیا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت ہے۔ تمہاری جنت کی اے فرشتوں نہیں ہے خواہش، نہیں ہے خواہش، جو گھر میں فرش وضع بچھا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت ہے۔ اور فرشتوں تم آؤ یا نہ آؤ بوقت نزا، بوقت نزا سرحان مولا کھڑا ہوا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت۔ یا علی، یا علی، فرشتوں تم آؤ یا نہ آؤ بوقت نزوا، بوقت نزوا سرحان مولا کھڑا ہوا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو بس کفن کے اندر، کفن کے اندر وہ لے کے خار کے شفا چلا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت ہے۔ السوال منکر نکیر کیسے کرو گے ہم سے، کرو گے ہم سے، کفن پہ نام ولی لکھا ہے یہی بہت ہے، بہت ہے۔ نماز و روزہ سب ایک طرف بس لحد میں میری، لحد میں میری نشان ماتم چمک رہا ہے یہی بہت ہے، بہت ہے۔ الشجر سنا پہ رکے گا کیسے سرے برادر، سرے برادر، بہن جو بلوے میں بے ردا ہے یہی بہت ہے، یہی بہت ہے۔ فاتحہ۔
एक मरतबा सूरह अलम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहुमा आबदा बेगम करबलाई बिनत मुंशी ताहिर हुसैन मरहूम की रूह को हदिया सवाब पहुँचा दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. زہرا جفائے بانیے شر دیکھتی رہی کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی رہی سینے میں ماں کا دل تھا مگر دیکھتی رہی اور خیمے سے بہن سوئے در دیکھتی رہی رن میں جو شور قتل شہید کربلا ہوا ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا تڑپا جو دل تو خیمے میں زینب نہ رک سکی اٹھی بڑی قناعت سے ٹکرا کے گر پڑی سنبھلی جگر کو تھام کے پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور مقتل کی سمت ٹھوکریں کھاتی ہوئی چلی کچھ تن بدن کی سد تھی نہ چادر کی فکر تھی ارے مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر تھی پہنچی قریب مقتل سالار کربلا اور دیکھا کہ کٹ چکا سر اطہر حسین کا رہ گئے تپاپ ہے تن بے سر پڑا ہوا اور پیاسے کا جسم ہے تو ہے خوبی جمع ہوا پہلے تو بے یقینی میں 2 گام ہٹ گئی پھر تھر تھرا کے لاشیں شہ سے لپٹ گئی پھر تر ترا کے لاشیں شہ سے لپٹ گئے چلائی سر کو پیٹ کے بھیا چلے گئے اور جنگل میں مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے تم ہی تو تھے بہن کا سہارا چلے گئے ارے دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے گئے عباس و قاسم و علی اکبر کوئی نہیں ارے بے آسرا ہوں اب میرے سر پر کوئی نہیں ارے اکبر تمہیں خبر نہیں کیا حشر ہو گیا اور بیٹا نہیں نے کاٹ لیا سر حسین کا اب دشت میں غلا شے بے سر پڑا اور میں نے اٹھانا چاہا تھا مجھ سے نہ اٹھ سکا
آ کر سنبھالو میرے دل پاش پاش کو، ارے خیمے میں لے چلو میرے بھائی کی لاش کو، خیمے میں لے چلو میرے بھائی کی لاش۔ اکبر کہاں تھے سنتے جو مظلوم کی پکار، کچھ اور بڑھ گیا دل زینب کا اس طرح، رخ کر کے صوبے نہر صدا دی ایک بار، عباس دیکھتے ہو بہن کا یہ حال ہے، کہتے تھے ہر بلا سے مجھے تم بچاؤ گے، کیا قید ہو کے جاؤں گی ارے اس وقت آؤ گے، رخ کر کے پھر مدینے کی جانب یہ دی صدا، اما قیامت آ گئی کچھ آپ نے سنا، پے کے اجل نے دیکھ لیا گھر رسول کا، تنہا کھڑی ہوں دشت میں بھائی بچھڑ گیا، تنہا کھڑی ہوں دشت میں بھائی بچھڑ گیا، ٹھہروں یہیں کے خیمے میں جا کر بکا کروں، ارے ماں تم ہی بتاؤ کہاں جاؤں کیا کروں، اور بھیا چھینے جو سر سے ردا کیا کروں گی میں، لوٹیں گے جب یہ اہل جفا کیا کروں گی میں، ٹوٹے گی جب بلا پہ بلا کیا کروں گی میں، میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی میں، اماں چلی گئی میرے بابا چلے گئے، اب تم بھی مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے، بھیا کھچے مریض کا بستر تو کیا کروں، اور جل جائے گا ہمارے اصغر تو کیا کروں، چھینے شقی سکینہ کے گوہر تو کیا کروں، لگ جائے آگ خیموں کے اندر تو کیا کروں، شبرے لئی سکینہ کو کوڑے لگائے گا، میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جا، کیسے بیاں ہو جو دل زینب کا حال تھا، رخ جانب مدینہ تھا اور لب پہ تھی بکا، ناگاہ آئی لاش کی بالی سے یہ صدا، بیٹی شریک تیرے دکھوں میں ہے فاطمہ، اور تجھ کو خیال ہے میں لہد کی فضا میں ہوں، ارے جب سے حسین آیا ہے میں کربلا میں ہوں، جب سے حسین آیا ہے میں کربلا میں ہوں، اور گزری ہے گھر پہ ساری جفا میرے سامنے، اکبر کے دل پہ نیزہ لگا میرے سامنے، عباس زخم کھا کے گرا میرے سامنے، اصغر کا حلق خشک چھدا میرے سامنے، خنجر سے کٹ رہا تھا گلا جب حسین کا، ارے زانو پہ میرے سر تھا میرے نورین کا، یقیناً غمزدہ زینب دلگیر نے کیا کیا دیکھا، مومنین تصور کر رہے ہیں، آپ مرثیہ پیش کر رہے تھے، آپ سماعت کر رہے تھے، غمزدہ
زینب دلگیر نے کیا کیا دیکھا، ایک ہی دن میں اجڑتا ہوا کنبہ دیکھا، ایک ہی دن میں اجڑتا ہوا کنبہ دیکھا، عمر بھر بھول نہ پائے گی وہ منظر زینب، عمر بھر بھول نہ پائے گی وہ منظر زینب، کند خنجر سے گلا بھائی کا کٹتا دیکھا، کند خنجر سے گلا بھائی کا کٹتا دیکھا، کتنی مجبور تھی، کتنی مجبور تھی ہمشیر شہ والا کی، کتنی مجبور تھی ہمشیر شہ والا کی، بے کفن رن میں پڑا بھائی کا لاشا دیکھا، بے کفن رن میں پڑا بھائی کا لاشا دیکھا، غم میں زینب کے بھلا کیسے نہ روئے انسان، غم میں زینب کے بھلا کیسے نہ روئے ارمان، ہم نے اس غم میں تو پتھر کو بھی روتا دیکھا، ہم نے اس غم میں تو پتھر کو بھی روتا دیکھا، کربلا کے دشت میں یہ ظلم کیسا ہو گیا، کربلا کے دشت میں یہ ظلم کیسا ہو گیا، فاطمہ زہرا کا کنبہ قتل پیاسا ہو گیا، اور مر گئی بالی سکینہ لوٹ کر نہ گھر گئی۔ جناب سکینہ کو بہت ارمان تھا، بہت آرزو تھی وطن لوٹ کے جانے کی۔ دیکھیں مومنین، کافی لوگ جو ہے باہر سے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، سب کی حسرت یہ ہے کہ پروگرام کے بعد ہم اپنے وطن اپنے گھر لوٹ جائیں، لیکن جناب سکینہ کا یہ ارمان پورا نہ ہوا، مر گئی بالی سکینہ لوٹ کر نہ گھر گئی، اب ہمیشہ کے لیے گھر قید خانہ ہو گیا۔ اور جب اہل حرم مدینہ میں وارد ہوئے، پہنچے کربلا کے بعد، کہ پوچھنے والوں نے پوچھا سید سجاد سے، پوچھنے والوں نے پوچھا سید سجاد سے، آپ پر ظلم و ستم سب سے بڑا کیا ہو گیا؟ سر جھکا کر سید سجاد نے رو کر کہا، شام کے بازار سے جس دم گزرنا ہو گیا، شام کے بازار سے جس دم گزرنا ہو گیا۔ ارباب عزا، یقیناً کرب و بلا والوں کا غم اگر ہمارے پیش نظر نہ ہو تو یقیناً اس طرح کے حالات، اس طرح کی موتیں ناقابل برداشت ہیں، جوان جوان موتیں ہو رہی ہیں۔ آج ایک مرحومہ کا 10واں ہے، آج کسی کی تدفین ہے، نوح خان کی۔ بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ میں دعا گو ہوں محمد آل محمد کے صدقے میں، اس فرش عزا کے صدقے میں، مرحومہ کے جو بچے ہیں ان کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ یقیناً دنیا کا سب سے بڑا خسارہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا نقصان ہے انسان کا ماں کا چلے جانا، چونکہ واحد شے ایک ایسی ہے ماں جو زندگی میں ایک بار نصیب ہوتی ہے، اور ماں کی شفقت، ماں کی محبت یقیناً یہ نایاب تحفے ہیں۔ اور بالخصوص دیکھیں ہمارا حامد حسین صاحب میرے پیش نظر، اللہ آپ کو بھی صبر جمیل عنایت فرمائے۔ 40 سال کا آپ کے ہم سفر رہی ہیں مرحومہ، اور بڑے حسن اخلاق اور خوش نصیبی کے ساتھ میں ماشاءاللہ زندگی بسر کی ہے، اور کامیاب زندگی جو ہے وہ جی کر دنیا سے گئی ہے۔ پروردگار عالم ان کو غری کے رحمت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عنایت فرمائے۔ چونکہ دیکھیں میں بچوں کے حوالے شعر پیش کر رہا ہوں، مامتا ہے ماں کی سچی اور سچا پیار ہے، مامتا ہے ماں کی سچی اور سچا پیار ہے، ماں نہیں تو دوست تو یہ زندگی بیکار ہے۔ وہ لوگ صاحب نصیب ہے جن کی ماں حیات ہے، ماشاءاللہ اللہ کا وہ شکر ادا کرتا رہے۔ اور مامتا ہے ماں کی سچی اور سچا پیار ہے، ماں نہیں تو دوست تو یہ زندگی بیکار ہے، اور ماں کے آنچل سے لپٹ کر آتا ہے دل کو قرار، ماں کے آنچل سے لپٹ کر آتا ہے دل کو قرار، ماں ہو ویرانے میں تو ویرانہ بھی گلزار ہے، ماں ہو ویرانے میں تو ویرانہ بھی گلزار ہے۔ میں مرحومہ کے حوالے سے یقین کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ، حالانکہ وہ میری بہن تھی، میرے ماما کی بیٹی تھی، اور بہت محبت تھی ہم لوگوں میں ماشاءاللہ، اس محبت کو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی دیکھی اللہ قائم رکھے۔ اور مرحومہ کا کردار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ، اور مجھے یقین ہے حسن بھائی کہ قلب میں عشق علی کی پیاس جو لے کر گئی، بڑے یقین کے ساتھ میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ قلب میں عشق علی کی پیاس جو لے کر گئی، یہ یقین ہے دوستو وہ تو لب کوثر گئی، اب کمی عابدہ کی محسوس ہوگی عمر بھر، وہ مگر نایاب کچھ گوہر ہمیں دے کر گئی، وہ مگر نایاب کچھ گوہر ہمیں دے کر گئی، اب کمی مرحومہ کی محسوس ہوگی عمر بھر، وہ مگر نایاب کچھ گوہر ہمیں دے کر گئی، اور رونقیں تھی جس کے دم سے مجلس شبیر میں، ماتمی شبیر کی وہ شہ کی نوحہ گر گئی۔ اور ایک فقر کا مقام بھی ہے
کہ فخر کرتے ہیں عزیز و اقربا اس بات پر. حامد بھائی یہ بات فخر کی بھی ہے کہ فخر کرتے ہیں عزیز و اقربا اس بات پر خدمت آل نبی میں عاشق سرور گئی, خدمت آل نبی میں عاشق سرور گئی. یقیناً بہترین مرثیہ خوانی محترم جناب استاد حسن علی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے. اور یقیناً دیکھیے میرے بھی دل کی یہ آرزو ہے اور ان کے بھی دل کا یہ ارمان ہے اور ہر مرد مومن کی یہ چاہت ہوگی یقیناً کہ جب تک بھی میری سانسوں کا یہ سلسلہ رہے. دیکھیے حسن بھائی آپ کی نظر کر رہا ہوں بالخصوص آپ کی جانب سے کہ جب تک بھی میری سانسوں کا یہ سلسلہ رہے میری زباں پہ ذکر شہ کربلا رہے, میری زباں پہ ذکر شہ کربلا رہے اور دنیا میں ہم رہے نہ رہے ہے یہی دعا. چونکہ موت تو برحق ہے, سب کو ایک نہ دن آنی ہے. دنیا میں ہم رہے نہ رہے ہے یہی دعا, پر مجلس حسین کا یہ سلسلہ رہے, اس مجلس حسین کا یہ سلسلہ رہے. اور مرنے کے بعد میری بھی آرزو ہے, حسن بھائی کی بھی اور تمام مومنین کی, مرنے کے بعد آپ درود پڑھیں محمد علیہ اللہ. مرنے کے بعد اتنی وصیت ہے دوستوں, مرنے کے بعد اتنی وصیت ہے دوستوں, میری لحد میں تھوڑی سی خاک شفا رہے, میری لحد میں تھوڑی سی خاک شفا رہے. آئیے حضرات موت کے حوالے سے میں چند اشعار کے لیے دعوت دے رہا ہوں. محترم جناب کلیم صاحب کو وہ تشریف لا رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عالی جناب مولانا سید ڈاکٹر کلب الشیخ صاحب رضوی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے. جناب کلیم صاحب تشریف لا رہے ہیں. اب درود پڑھیں محمد آل محمد اللہم صل. دیکھیے شفیع بھائی نے 2 مصرے پڑھے حسن بھائی کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. آپ نے 2 مصرے پڑھے تھے, میں 4 مصرے کہہ کے اس کو آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے میں نے بطور خاص. دیکھیں حسن بھائی کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچئے, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچئے, ایسا ہے کون جس پہ خدا کی نظر نہیں, ایسا ہے کون جس پہ خدا کی نظر نہیں. اور بے خوف ہو گیا ہے زمانہ یہ کس قدر, بے خوف ہو گیا ہے زمانہ یہ کس قدر, ہر روز موت ہوتی ہے پھر بھی تو ڈر نہیں, ہر روز موت ہوتی ہے پھر بھی تو ڈر نہیں. ماں کے حوالے سے 4-5 شعر کے جناب کلیم صاحب پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مولانا تشریف لا. درود پڑھیں محمد عالم. آئیے مامی حضرات چند شعر ماں کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں, سبھی کی توجہ چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اللہ کی عظیم عطا ماں کا پیار ہے, اللہ کی عظیم عطا ماں کا پیار ہے, اللہ کی عظیم. اور سارے جہاں میں سب سے جدا ماں کا پیار ہے, سارے جہاں میں سب سے جدا ماں کا پیار ہے, سارے جہاں میں سب سے. مفتی صاحب ادھر تشریف لے آئیں, اگر اچھا رہے گا آپ یہاں جائیے گا. ہماری مفتی ذوالفقار قاسمی بشیری صاحب تشریف لائے ہیں. سارے جہاں میں سب سے جدا ماں کا پیار ہے, سارے جہاں میں سب سے. بطور خشیر ملاحظہ کیجیے گا. وہ صاحب نصیب ہے ماجل کی ہے حیات, وہ صاحب
ہی بے نصیب ہے ماں جس کی ہے حیات، کرتا رہے وہ شکر خدا، ماں کا پیار ہے، کرتا رہے وہ شکر خدا۔ بطور خاص ملاحظہ کیجئے، ویسے تو پیار رشتوں میں دکھتا ہے بے شمار، ایسا نہیں ہے جیسا دکھا ماں کا پیار ہے، ایسا نہیں ہے جیسا دکھا ماں کا پیار ہے۔ توجہ چاہتا ہوں اور حوصلہ افزائی بھی چاہتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ خود غرضی سارے رشتوں میں، یہ بہت ہی اہم شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خود غرضی سارے رشتوں میں مل جائے گی مگر لالچ نہیں ہے جس میں ذرا ماں کا پیار ہے، لالچ نہیں ہے جس میں ذرا ماں کا پیار ہے، اللہ کی عظیم عطا ماں کا پیار ہے، سارے جہاں میں سب سے۔ اور یہ شعر بطور خاص خود غرضی سارے رشتوں میں مل جائے گی مگر لالچ نہیں ہے جس میں ذرا ماں کا پیار ہے، لالچ نہیں ہے جس میں، اور مرنے کے بعد آتا ہے اولاد کو سمجھ، مرنے کے بعد آتا ہے اولاد کو سمجھ، ہر مرحلے میں مثل دعا ماں کا پیار ہے، ہر مرحلے میں مثل دعا ماں کا پیار ہے، ہر مرحلے میں مثل قربان اپنے بچوں پہ رہتی ہے ہر گھڑی، قربان اپنے بچوں پہ رہتی ہے ہر گھڑی، خالق نے ایسا دل میں رکھا ماں کا پیار ہے، خالق نے دل میں ایسا احسان اس کا اترے گا نا عمر بھر کبھی، احسان اس کا اترے گا نا عمر بھر کبھی، ایک لمحہ بھی اگرچہ ملا ماں کا پیار ہے، ایک لمحہ بھی اگرچہ رہتا ہے ماں کے سائے میں
محفوظ ہر بشر رہتا ہے ماں کے سائے میں، محفوظ ہر بشر، ہر رنج و غم کی ایک دوا ماں کا پیار ہے، ہر رنج و غم کی ایک. بہت شکریہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ محترم جناب قاری کلیم دیوبندی صاحب. آئیے حضرات دیکھیے ماشاءاللہ آج کی اس مجلس میں بابرکت مجلس میں یقیناً مرحومہ بڑی خوش نصیب ہے. علی جناب مولانا کوثر مظہری صاحب، مولانا مہراج علی صاحب، مولانا محمد حسینی صاحب اور قبلہ خطاب فرمائیں گے. ماشاءاللہ کافی علماء حضرات بھی تشریف فرمائے، بڑے معتبر حضرات. یقیناً مرحومہ کا اخلاق کردار ثابت کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کتنی نیک دل مرحومہ تھی ماشاءاللہ. اللہ اس کو غریق رحمت فرمائے. آئیے میں بلا کسی تمہید کے لیکن قبلہ کے استقبال میں 2-3 شعر ضرور پڑھوں گا، چونکہ محتاج تعارف نہیں آپ کا کردار، میں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا چونکہ تمام مومنین آشنائیں رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مشہور زمانہ ہے. لیکن میں حسن بھائی 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں کہ حسینی کوئی بھی ہو با کمال ہوتا ہے. حسینی صاحب دیکھیے، حسینی صرف آپ ہی نہیں، ماشاءاللہ تمام مومنین حسینی ہے کہ حسینی کوئی بھی ہو با کمال ہوتا ہے، اسی کے چہرے پہ حسن و جمال ہوتا ہے، اسی کے چہرے پہ حسن و جمال ہوتا ہے. مولانا قلب الشیخ صاحب، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بھائی، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹہرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ ٹہرنا کمال ہوتا ہے. اور اس کمال کو کر کے دکھایا مولانا قلب الشیخ صاحب نے، ہمارے حسینی صاحب نے، مظہر صاحب نے، جتنے بھی علماء حضرات بیٹھے ہیں. پروردگار عالم ہماری یقیناً ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے، اور یقیناً یہ سرمایہ نجات ہے ہمارے لیے، ہماری اصلاح کرتے رہتے ہیں، ہم ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. اب میں نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا سید ڈاکٹر قلب الشیخ صاحب قبلہ کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. کہنے کا تو دل بہت کچھ چاہ رہا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ آپ ان کے استقبال میں اور ان کی صحت یابی کے لیے اور مرحومہ کی مغفرت کے لیے درود پڑھیں. محمد آل محمد. اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اوپر تک پہنچ جائے گا نا؟ نہیں تو اوپر رکھ دیں گے، اوپر رکھ دیں گے. ہے نا ضرورت نہیں، بس ٹھیک 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 کرو. نہیں گرے گا، نہیں گرے گا، نہیں گرے گا. فاتحہ. حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کے روح کو پوری سال فرما.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد وعلی. میرے عزیز تمام علماء کرام، بالخصوص ہمارے بہت پرانے دوست اور میرے عزیز بھائی مفتی ذوالفقار صاحب اس وقت یہاں مجلس میں موجود ہے. ہمارا ایک پرانا ساتھ رہا ہے، لگ بھگ 20-25 سال، ایک زندگی کے برابر ہوتا ہے. میں اس وقت جس مجمع میں خطاب کر رہا ہوں، جس جگہ خطاب کر رہا ہوں، جن لوگوں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سارے میرے سننے والے ہیں. تو اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میرا موضوع بھی وہی ہونا چاہیے جو ان کی سمجھ میں آئے. یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں اور چلے جائیں اور جن تک آواز جائے وہ سمجھ نہیں. مجلس میں میرے چھوٹے بھائی حجت الاسلام المسیح مولانا محمد حسین حسینی بیٹھے ہیں، جنہیں جانا بھی ہے کہیں مجلس میں. تو میں نے کہا ہے کہ مجلس سن کے جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں مجلس سنوں گا اور پھر جاؤں. تو وقت آپ جانتے ہیں میں بہت لمبی چوڑی بحث کرتا نہیں، یہی کوئی 40 منٹ. اپنے یہاں آپ راہل آپ دے دیجئے گا عنوان انسان اور امام. ٹھیک ہے جی. چونکہ انسان ٹھیک نہیں تو دنیا خراب ہو جاتی ہے، امام ٹھیک نہیں تو آخرت خراب ہو جاتی ہے. ہاں، آباد ہونے میں بڑی مدت لگتی ہے مگر برباد ہونے میں زیادہ مدت نہیں لگتی. بس سوچ ادھر کی ادھر ہو گئی سب کچھ برباد ہو گیا، سوچ ادھر کی ادھر ہو گئی سب کچھ آباد ہو گیا. آپ دیکھیے نا، دین میں دنیا میں سارا کھیلا سوچ کا ہے. حر کو سب کچھ جو ملا، مجھے انصاف سے بتانا، حر کو سب کچھ جو ملا وہ جان دینے کے پہلے ملا یا بعد میں ملا؟ جان دینے کے پہلے سب کچھ مل گیا. کیوں؟ کیونکہ سوچ آ گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سوچ کبھی کبھی جان سے زیادہ قیمتی ثابت ہوتی ہے. چونکہ جان گردن کے جدا ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے مگر سوچ زبان کٹنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی ہے. درود پڑھے محمد ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گا اس وعدے کے ساتھ، علماء بیٹھے کہ میں 2.5 گھنٹے کی مجلس، ذوالفقار بھائی میں 40 منٹ میں انشاءاللہ کوشش. انسان دنیا کی سب سے خوبصورت ترین مخلوق، اس سے بہترین کوئی مخلوق پوری کائنات میں اس لیے نہیں ہے کہ بنانے والے نے ہی ڈکلیئر کیا کہ نہیں ہے. اگر بنانے والے نے کہا ہوتا کہ تم ڈھونڈو، تم تلاش کرو، تم سرچ کرو، تم ریسرچ کرو، حجابات تمہاری آنکھوں سے اٹھیں گے، پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹیں گے، علم بڑھے گا، اندھیرا چھٹے گا، تو شاید کوئی مخلوق دکھائی دے گی جو انسان سے افضل. اللہ نے کہا میں نے جو کمپلیٹ بلو پرنٹ بنائی ہے اس میں سب سے خوبصورت وجود میں نے انسان کو بنایا ہے. اور ڈکلیریشن دیکھیں، وہ جسے ید اللہ کہا جاتا ہے، وہ پہچان انسان کی یہ بتاتا ہے کہ یہ پوری دنیا جسے تم دیکھ پاؤ نہ دیکھ پاؤ یہ چھوٹی ہے، اور یہ انسان جسے تم دیکھتے ہو یہ بڑا ہے. کتنا بڑا سوال ہے تلاش کرنے کا، خدا کی قسم. یعنی لوگ تلاش کرتے ہیں آسمانوں میں کیا ہے، میں کہتا ہوں بھئی تلاش کرو انسانوں میں کیا ہے. انسانوں میں کیا ہے؟ یہ تو ایسا ہو گیا کہ ایک آدمی بینک سے
لون لینے کے لیے پڑوس دادا کے دشمن کو گارنٹر بنا کے لائن میں کھڑا ہے، جبکہ اس کے دادا نے وہ کوٹھیاں اس کے نام کر رکھی ہیں جس کی وہ خبر نہیں رکھتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ خود انسان میں اتنی طاقت. اب ذرا آگے بڑھیے گا، یہ اس انسان کے سفر کو دیکھیے گا. بچہ ہے فکر ہے، پھر لفظ نہیں ہے، فکر ہے، پوری توجہ. جب یہ بچہ ہے تو اسے ٹیچر کہتا ہے الف، اسے ٹیچر کہتا ہے اے، اسے ٹیچر کہتا ہے ک. اسے ٹیچر اپنی زبان میں جو بھی الفابیٹ ہیں اس کے پہلے دوسرے لفظ کو بولتا ہے اور پھر کہتا ہے لکھو، پھر دکھاتا ہے کیسے لکھنا ہے، پھر خود بھی لکھ کے سمجھاتا ہے. کیا یہ بچہ سوال کرتا ہے کہ یہ اے ایسے کیوں ہے، یا یہ جو لکیر کھینچی ہے یہ الف کیوں بولی جاتی ہے، یا یہ کہتا ہے کہ یہ بے کیوں نہیں ہے، یہ الف کیوں ہے؟ کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں نا. یعنی ایک منزل میں سوال اس کے وجود میں نہیں ہوتا، سیکھنا اس کے وجود میں ہوتا. پتہ نہیں میں نے 20 منٹ کی ایک اہم موضوع کو 2 جملوں میں سمیٹا ہے. آپ نے کبھی کسی بچے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نرسری میں، وہ 0 لیول کے کلاس میں، وہ پری 1 میں کہیں پہ بیٹھا ہو جہاں اس کو اے بی سی ڈی سکھایا جا رہا ہو اور وہ یہ سوال کرے اے ایسے کیوں لکھا جاتا ہے، بی ایسے کیوں ہے، سی ایسے کیوں ہے. نہیں، وہ یہ سوال نہیں کرتا کہ ایسا کیوں ہے، وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے. چونکہ سوال کرنے کے لیے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا نام علم ہے. جہالت کے سوال ہمیشہ فساد پھیلاتے ہیں، علم کے سوال ہمیشہ اتحاد پھیلاتے ہیں. درود پڑھے محمد سوال نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا سوال نہیں کرتا، بچہ نہیں کرتا ہے نا. اب بچہ بڑا ہوا اور اسے یاد ہو گیا کہ اے بی سی ڈی کیا ہے، الف بے کیا ہے، گنتی کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے، سبجیکٹ کا جو ڈیپتھ ہے وہ کیا ہے، اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کا مسودہ کیا ہے، اس کے کنٹینٹ کیا ہے، وہ اسے اب پتہ چل گیا. اب وہ سوال کرنے لگا. کس سے سوال کر رہا ہے؟ اس سے سوال کر رہا ہے جو پڑھا رہا ہے. تو اس کا سوال اس سے کرنا کہ جو پڑھا رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جو پڑھا رہا ہے وہ صرف یہی پڑھ کے نہیں آیا جو پڑھا رہا ہے. پتہ نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ صرف یہی پڑھ کے نہیں آیا جو پڑھا رہا ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ میرے طلاب میں، میرے اسٹوڈنٹ میں مختلف ذہن کے لوگوں میں مختلف سوال آ سکتے ہیں، مگر میں چونکہ معلم ہوں تو میری ذمہ داری ہے ہر سوال کا جواب دوں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو آپ بتاؤ مسلمانوں کو پہلی منزل میں پڑھانے والے کا نام کیا ہے؟ احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ طے ہے نا کہ وہ صرف وہی نہیں جانتے ہوں گے جو پڑھا رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہوں گے جو لوگوں کے دلوں میں تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ پڑھایا تو محمد نے، سلونی کا دعویٰ علی نے کیا. کاش آپ سمجھ پائے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بالکل الگ بات ہے کہ پڑھایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن سلونی کا دعویٰ کر کے علی نے بتایا جو وہاں پڑھا تھا اس کے سوالات یہاں پوچھ لو، میں یہاں بھی جواب دوں گا، میں وہاں بھی جواب دوں گا. درود پڑھے محمد سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد. اب محسوس کیا ذوالفقار بھائی ایک چیز بڑی خاص ہے. اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، پڑھنے لگا، نام بھی اس کا ہو گیا، نمبرز آنے لگے، اسکول بھی اس پہ فخر کرنے لگا. اپنے دیواروں پر بورڈ پہ اسکول نے اس کا نام لکھنا شروع کیا، حالانکہ اس کے ابا کا 1 روپیہ چندہ نہیں ہے اسکول میں.
पता नहीं फिर मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं अगर आप में। इसके अब्बा का 1 रुपया चंदा नहीं है स्कूल में, लेकिन चूंकि बच्चा पढ़ने लगा, नंबर अच्छे आने लगे, अब क्या करने लगा, अब इसके अंदर बराबरी का जज्बा आया कि मुझे जो पढ़ाने वाला है मैं उससे ज्यादा समझता हूं, और फिर ये सवाल करने लगा। अब इसका सवाल ये बताने लगा कि इसने पढ़ा है और कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है। आप एक लफ्ज में अगर आप महसूस कर सके, मुझे समझ रहे हैं ना, तो आपको जो उम्मती सर झुकाए मोहम्मद की बारगाह में दिखाई दें, समझ लीजिएगा ये शरीफ हैं जिन्हें जिब्राइल का सलाम है, मगर कुछ ऐसे भी दिखाई देंगे जो कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं, जो मोहम्मद के इल्म को समझने की कोशिश करने लगते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। ये कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया वाले जो एक तबका है सारा का सारा, जिसे रसूल रिसालत से भी प्रॉब्लम है, जिसे इमामत से भी प्रॉब्लम है, जिसे खिलाफत से भी प्रॉब्लम है, जिसे विलायत से भी प्रॉब्लम है, जिसे हुकूमत से भी प्रॉब्लम है, जिसे इस्लामी मामला से भी प्रॉब्लम है, इस्लामी बैंकिंग से भी प्रॉब्लम है, इस्लामी एजुकेशन से भी प्रॉब्लम है, इस्लामी लाइफ से भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ से प्रॉब्लम है। इनसे पूछिए इनका सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या, वो कहेंगे इस्लाम और इस्लाम की मालूमात में बताई वाली चीज़ें कुछ समझ में आती हैं, कुछ नहीं आती, इनका प्रॉब्लम है। लेकिन इनसे कहा जाए भाई साहब आपका इंतकाल हो जाए तो आप क्या करना चाहेंगे, साहब दफना दीजिएगा, साहब अजीज़ों को बता दीजिएगा, साहब रसूमात अदा कर दीजिएगा। आप समझ रहे हैं, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, ये चाहता है कि इस्लाम पर मरे। पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, चाहता है कि इस्लाम पे मरे। फिर कह रहा हूँ, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, चाहता है कि इस्लाम पे बरे। रसूल और आले रसूल चाहते हैं कि इस्लाम पे जिए। बस मैंने 2 जुमलों में सारी तकरीर बंद करने की कोशिश की अजीज़ों। ये सारे इस कोशिश में रहते हैं कि दीन पर मरा जाए, हैं? और जिन पर दीन नाजिल हुआ है वो चाहते हैं दीन पर जिया जाए, दीन पर जिया जाए। जब आप दीन पे जीते हैं ना तब आप हुर बनते हैं, जब आप दीन पे जीते हैं ना तब आप जॉन बनते हैं, जब आप दीन पे जीते हैं ना तब आप वैसे करनी बनते हैं, जब आप दीन पे जीते हैं तब सहाबियों में आपका नाम होता है, जब आप दीन पे जीते हैं तब आप सलमान हैं, तब आप अबू ज़र हैं, तब आप मिक़दाद हैं, जब आप दीन पे जीते हैं तब आप सिस्तानी हैं, दीन पे जीते हैं तब आप खामनाई हैं। बात समझ में आ रही है ना? देखें, जिंदगी, मैंने एक जुमला पढ़ा और मैं फिर दोबारा यहाँ कह के आगे बढ़ जाऊंगा। जिंदगी जब आपके सामने आती है तो 2 रास्ते देती है, या ख्वाहिश पे जी लो या मकसद पे जी लो। ख्वाहिश पे जीने वाले ख्वाहिश पे मर जाते हैं और फिर उनका कोई पूछने वाला नहीं होता। मकसद पे जीने वाले याद रखे जाते हैं। अगर इसे समझना है तो ऐसे समझो 57 मुल्क हैं मुसलमानों के, इस 57 मुल्क के 57 राजा हैं, इनके पास दुनिया की सारी ताकतें हैं, लेकिन ख्वाहिशों पे जीने वाले हैं। एक खामनाई है मकसद पे जीने वाला। सलामत रहो। जी समझ रहे हैं? दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले हैं। मेरे अजीजान, ये जो आपकी दादो तहसीन होती है, जो आप नारे लगाते हैं, जो जोश में आपके अंदर से नारे निकलते हैं, पता है क्या है? जब चिराग जलता है ना तो अपने साथ ये भी ऐलान कर देता है कि वो मिट्टी के तेल से जल रहा है या जैतून के तेल से। पता नहीं आपने महसूस किया कि नहीं किया। इसलिए सिर्फ चिराग ही नहीं जलना चाहिए, खुशबू भी आनी चाहिए। तो जब बात दीन की हो तो दीन के रहनुमाओं का नारा ऐसे लगाया करो कि पड़ोस के लोग ये सोचें कि कोई मतवाले और आशिक रसूलुल्लाह और आले रसूलुल्लाह जमा हो गए। सलामत रहें। तकबीर, पहले तकबीर लगाएं फिर रिसालत लगाएं। सो हुजूर ये सवालात करता है तीसरी मंजिल में। अब टीचर से बराबरी का मामला हो। अब इसकी 2 किस्में, कुछ ऐसे हैं जो मशकूक रहते हैं और मशकूक करते हैं, मशकूक रहते हैं और मशकूक करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो यकीन तक पहुंच चुके होते हैं और यकीन फैलाते हैं। 2 किस्म के हैं ये जो इल्म हासिल कर लेते हैं, ये 2 किस्म के। कुछ मशकूक रह जाते हैं। अच्छा, वो जितनी कोशिश
اپنے شکوک کو دوسرے تک پہنچانے میں کرتے ہیں اتنی کوشش وہ خود یقین حاصل کرنے میں کر لیں تو کام ہو جائے. مگر ان کی کوشش یہ نہیں رہتی کہ وہ یقین تک پہنچے، ان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ شکوک کو دوسروں تک پہنچا دے. ڈاؤٹس کے سپلائر ہیں، یقین کے تاجر نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈاؤٹس کے سپلائر جتنے سماج میں ملے نا، کسی سماج میں، یہ صرف فساد پھیلاتے ہیں، صرف جھگڑا پھیلاتے ہیں، یہ کوشچن مارک لگا دیتے ہیں. عجیب ہے، میڈیا میں تو سب سے زیادہ یہ چیز ہائٹ پہ ہے نا. پتہ ہے ایک کشتی جا رہی ہے، ہندوستان سے ایران یا ہندوستان سے جاپان ایک کشتی جا رہی ہے مان لیجئے. اب اس نیوز کو سنسنی میں بدلنا ہے تو اب میڈیا کیا کہتا ہے؟ اس کشتی کا نام مثلا کچھ بھی البرٹ رکھ لیجئے. البرٹ کا جو سفینہ ہے وہ جا رہا ہے ہندوستان سے جاپان، ڈوب گیا، اور آگے کوشچن مارک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہ تو اعلان کیا کہ ڈوب گیا، نہ سلامتی کے ساتھ پہنچنے کی تائید کی، بلکہ کوشچن مارک چھوڑ دیا. چونکہ وہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھیں گے فلاں سفینہ ڈوب گیا، تو ڈوب گئے کو تو پڑھیں گے، وہ کوشچن مارک کو نہیں دیکھیں گے. وہ کہیں گے بتاؤ بھائی کیسے ڈوب گیا اتنی بڑی جہاز. اب دماغ ان کا ٹھہر گیا، کشتی ڈوبی نہیں ڈوبی لیکن ان کا دماغ ڈوب گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کوشچن مارک سے لوگ شکوک پھیلاتے ہیں. اب میرے پاس وقت نہیں عزیزو، ورنہ میں 5 منٹ میں آپ کو سمجھاتا کہ یہ جو پوری دنیا ہے، پوری دنیا جس کو 9 فیملیاں پوری دنیا میں چلا رہی ہیں، پوری دنیا کا کامرس کنٹرول ہو رہا ہے، اس میں چیزیں بیچی جاتی. یہ وقت ہے نا 5 منٹ میں آپ کو سمجھا دوں، ہے نا. دیکھیں قبلہ پوری توجہ، ٹھیک ہے. میں ورلڈ پولیٹکس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، چیزیں کبھی آپ کو دیکھنے دکھانے اور آپ کی خوشی کے لیے نہیں ہوتی، چیزیں بیچنے کے لیے ہوتی ہیں. آپ کو ہر بیچنے والا یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس کے خریدار کیسے ہیں، ڈیفیکلٹ خریدار ہیں، آسان خریدار ہیں، لمبی قسطوں میں اٹھائیں گے، ایک ساتھ کیش دے دیں گے، اپنا بلیک لگائیں گے یا وائٹ دیں گے. یہ ریسرچ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا میں 2 چیزیں بکتی ہیں، 2 چیزیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. مطلب جو ایک خریدے گا وہ دوسرا خریدے گا ہی خریدے گا. یہ پاسبل نہیں ہے. اچھا تھوڑا سا 2-3 مجلسوں کی چیز ایک میں جمع کر رہا ہوں چند لفظوں میں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. تو سب سے پہلے وہ کیا بیچتا ہے؟ سکون بیچتا ہے. چونکہ دنیا تھک کے سکون چاہتی ہے. ایک باپ بچوں کو پال پال کے تھک رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ایک مرد گھر چلا چلا کے تھک رہا ہے. ایک بڑا اپنے گھر کو سنبھال کے تھک رہا ہے. تو اسے اپنے لیے بھی سکون چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی سکون چاہیے. کچھ محسوس کر پا رہے ہیں؟ یہ جو لوگ اپنا انشورنس کرواتے ہیں، گاڑی انشورنس کرواتے ہیں، گھر انشورنس کراتے ہیں، اپنے کمپنیاں انشورنس کراتے ہیں، اپنے کارپوریٹ ہاؤسز انشورنس کراتے ہیں، اپنے قرضوں کو انشورنس کراتے ہیں، اپنے کریڈٹ کارڈز کو انشورنس کراتے ہیں. انشورنس کیوں کراتے ہیں؟ سکون کے لیے. تو سکون کیا کیا جا رہا ہے؟ بیچا جا رہا ہے. سکون بیچا جا رہا ہے. پھر جب لینے والے پورے سکون کے خریدار بن جاتے ہیں تو پھر ان سے دھیرے سے کہا جاتا ہے آپ کا دنیا میں سکون میں نمبر 1 اس وقت لسٹ میں نام چل رہا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہ وہ پڑوس کے ملک میں جو ہے وہ میزائل بن رہی ہے بڑی تیزی سے، پڑوس کے ملک میں جو ہے وہ ایٹم بم بن رہا ہے بہت تیزی سے. تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کو بھی اب اپنے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جنگ کے سامان خریدنے چاہیے. تو بیچارہ جو سکون کا خریدار تھا اب وہ جنگ کا سامان خریدتا ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے عادی کس چیز کا بنایا جاتا ہے؟ سکون کا. نہیں تھوڑا اور آسانی سے آپ کو بتا دوں تاکہ بات اور سمجھ جائے. حالانکہ یہ تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائیو جا رہا ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے مگر میں کہہ رہا ہوں. دنیا کی سب سے بڑی مسافر کمپنی کا نام ہے بوئنگ. آپ نے سنا ہوگا 737. جو لوگ بھی گئے ہیں حسن بھائی، جو لوگ بھی سفر کرتے ہیں بوئنگ میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بوئنگ 400 ہو، 800 ہو، جو بھی بوئنگ ہو، پرانی ہو، 20 سال پرانی ہو، نہیں ہو، وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ بوئنگ جو ہے وہ جہاز بناتا ہے. ٹھیک ہے نا. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ بوئنگ جہاز بناتا ہے. نہیں، یہ اس کی فرنٹ کمپنی ہے. یہ لوگوں کے سامنے رہتی ہے جو جہاز بناتی ہے. اصل میں بوئنگ اسلحہ بناتا ہے. لوگ نہیں جانتے ہیں کہ بوئنگ اسلحہ بناتا ہے. سو اسلحہ بنانے کا کام بہت بڑا ہے، بہت چھوٹا سا کام ہے جہاز بنانے کا. تو لوگ کیا جانتے ہیں؟ جہاز بنانے کی بات. اب دنیا میں جب بوئنگ کہا جائے گا تو کوئی نہیں کہا جائے گا کہ لوگوں کو مارنے کا سامان بناتی ہے.
बल्कि सब कहेंगे लोगों को पहुंचाने का सामान बनाती है। कुछ समझ में आ रहा है आप हैं? ठीक है ना, प्रैक्टिकल बातें पढ़ रहा हूँ, ये किताबों में नहीं मिलेगी, समझ गया? हाँ, ये चीज़ें किताबें ज़िंदगी से और किताबें दुनिया से पढ़ी जाती। तो अब आप इसे आप इसे ऐसे समझें, ये जो बोइंग बनाने वाली कंपनी है ये असलाह बनाती, ठीक है, असलाह भी सेल कर रही है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, असलाह भी सेल कर रही है और बोइंग भी सेल कर रही है, ठीक। बोइंग की हालत ये है कि बुकिंग है साहब, 4 साल पहले कोई जहाज नहीं मिल सकती, आदमी नहीं खरीदता, मुल्क खरीदते हैं या बड़े बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट खरीदते हैं, ठीक है। अब बोइंग क्या बना रही है? जहाज। लेकिन असल कहानी क्या है? बोइंग बना रही है असलाह। तो इन्होंने क्या किया? मार्केट की पीस को, किसको मार्केट किया? पीस को। खुदा की कसम अगर महसूस कर लोगे ना तो समझ लोगे कल्ब शायद क्या पढ़ के गए। पीस को यानी सुकून को, अमन को, चैन को, इसे मार्केट किया। अच्छे हो जाओ, सी की बीच बना दी, टूरिस्ट बहुत आएंगे, अच्छी मार्केट बना दी, ख़रीदार बहुत आएंगे, अच्छे रोड बना दिए, मुसाफिर बहुत आएंगे, अच्छे माउंटेन्स बना दिए, घूमने वाले बहुत आएंगे, अच्छी फ़लाँ चीज़ बना दी, इसका इतना रेवेन्यू आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, मिनी स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा, मिनी अमेरिका बन जाएगा, मिनी जापान बन जाएगा, मिनी जर्मन बन जाएगा, फ़लाँ जगह जैसा बन जाएगा, ठीक है ना। फ़लाँ जगह नहीं बनेगी, फ़लाँ जगह जैसा बन जाएगा, ठीक है। महसूस कर रहे हैं? तो इसको बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं चारों तरफ। पीस बेच दिया गया। अब इसी पीस में धीरे से ये कहा गया कि तुम्हें ज़िंदा रहना है ना, तो ज़िंदे रहने के लिए तुम्हें अपनी हिफाजत का सोचना होगा, और हिफाजत के सोचने के लिए तुम्हें देखना होगा कि तुम किसकी बराबरी करो। तो बराबरी करने के लिए तुम्हें देखना होगा किसके पास ख़त्म करने के कौन से असलहे हैं। तो कम से कम तुम्हारे पास वो असलहे ना सही, लेकिन उस असलहों पे कंट्रोल रखने की टेक्नोलॉजी तुम्हारे पास आनी चाहिए। तो उसने कहा भाई ये तो बात आपने बहुत पते की है, हमारे पास तो ऐसी सब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम दुश्मन की बुरी नीयत का मुकाबला कर सकें। अब उसने बेचना शुरू किया। क्या? कभी तो ज़िंदगी का सुकून बेच रहा था, अब वो मौत बेच रहा है। और दुनिया में पहले नंबर की बाज़ार है मौत। मौत मौत ख़रीदी जाती है, मौत बेची जाती है, मगर अपने लिए नहीं। इस्लाम यही कहता है कि यही ज़िंदगी नहीं है कि तुम मौत दूसरे के लिए ख़रीदो, दूसरे के लिए बेचो। कमाल ये है कि तुम अपने लिए सख्ती ख़रीदो और दूसरे के लिए आसानी ख़रीदो। कमाल यह है कि तुम अपने लिए चिराग की ख्वाहिश करो और दूसरे के लिए सूरज की ख्वाहिश करो। तो अब जंग का माहौल हो गया हुजूर, जंग का माहौल हो गया। चूंकि बिक रही है जंग भाई, बिक रही है जंग बेची जा रही है। इसे खरीदने वाले अहले फिक्र हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं इस वक्त इस मिंबर से, मुजफ्फरनगर से। मुसलमान मेरे सामने, मुझे पता है ज्यादा नहीं समझेंगे, लेकिन इतना तो समझेंगे, कुछ पढ़ के गया है तो बेवकूफ़ी की बातें तो नहीं पढ़ी होंगी। दोबारा अगर सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या पढ़ के गया है। मौत बेची जा रही है, जंग बेची जा रही है। सिर्फ हमारा ही सरहद नहीं, कई सरहदें इस वक्त, कई सरहदें। और कमाल की बात है कि इन इंसानों को आसमान से उतर के कोई आसमानी मखलूक नहीं मार रही है, इंसान को इंसान मार रहा है। यूक्रेन में क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन को मार रहा है। अरब के एक इलाके में एक इलाके वाला दूसरे इलाके वाले को मार रहा है, अपने ही इलाके वाले को मार रहा है। अभी आप हमारे यहाँ जाइए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, माहौल तो देखा था ना आपने। मैं नहीं लेता नाम, वाकई में नहीं लेता, अब जरूर नॉर्मली नाम नहीं लेता किसी मुल्क, लेकिन मैं मजबूर हूं नाम लेने के लिए। क्यों? इसलिए कि दूसरों में और हम में यह फर्क है कि लोग हमारे मासूमों को मारते हैं, हमारे मजलूमों को मारते हैं, हमारे निहत्थों को मारते हैं, हम गुनहगारों को मारते हैं। भाई समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो हमारी नीयत कभी मजलूमों को मारने की नहीं है, हमारी नीयत गुनहगारों को मारने की। और ये फ़र्क है, इसे समझ लेना अगर समझ सके तो। हम बिना ऐलान के जंग नहीं करते, हम कह देते हैं कि हमला करेंगे और बाद में हमला करते हैं। और ये वही लोग किया करते हैं जिन्हें जंग के आदाब मालूम हो, जिन्हें मालूम हो कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। वो आज तक में बहुत सारे उलमा और मुस्लिम लीडर्स ने अपनी अपनी बात कही थी, मैंने भी कहा था कि देखिए गम की तारीख़ होती है, एक सब्र की तारीख़ होती है और एक खुशी की तारीख़ होती है। सब्र की तारीख़ इतिहास की होती है, गम की तारीख़ आपकी अपनी होती है, लेकिन खुशी की तारीख़ ऐसी होती है जब वो आती है कि आप कुछ ना बोलें तो चेहरा आपका खिल उठता है, मुस्कुरा उठता है। क्यों? मैं क्या जवाब दूं उन औरतों को
جن کے سہاگوں کو لوٹا گیا؟ میں کیا جواب دوں ان بچوں کو جنہیں یتیم کیا گیا؟ میں کیا جواب دوں ان فیملیوں کو جن کے لوگوں کو مارا گیا اور پوچھ پوچھ کے مارا گیا؟ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ اگر اس نے کھڑے ہو کے اپنے جسم کا قد بھی دکھایا تو دوسرے ملک کا سایہ بھی زمین سے غائب ہو جائے گا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اور میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہاں کچھ لوگ اپنے شکوک و شبہات میں لڑتے ہیں، کچھ لوگ خود کو منوانے کے لیے لڑتے ہیں۔ ہم اپنے کو منوانے کے لیے نہیں لڑ رہے۔ ہماری ٹیکنالوجی دنیا مان رہی ہے، ٹویٹر کسی اور کا چلاتے ہم ہیں، فیس بک کسی اور کا سنبھالتے ہم ہیں، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی میں انسٹاگرام کسی اور کا ہے، کارکنان کہاں کے ہیں؟ بھارت کے ہیں، ہمارے دیش کے۔ ٹیکنالوجی دنیا کی جتنی بھی آگے بڑھ گئی ہے، لیکن اس آگے بڑھنے میں آنکھ کس کا استعمال ہوا؟ ہندوستان کا۔ ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ ہندوستان کا۔ دماغ کس کا استعمال ہوا؟ ہندوستان کا۔ پیسہ کسی کا بھی استعمال ہوا، نتیجہ کس نے دیا؟ ہندوستانیوں نے دیا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ بیٹھا ہوا شیر ہے، سویا ہوا شیر نہیں ہے۔ بیٹھا ہوا شیر ہے، یہ اٹھے گا اور یہ چلے گا۔ تو میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں اس بات کے لیے، مجھے کسی ملک کے خلاف یا کسی ملک کے ساتھ کی بات نہیں، میں تو اپنے دیش کی بات کر رہا ہوں، اور میرا حق ہے اور میری ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بتائیے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کہ آپ کے آستینوں میں چھپے ہوئے آپ کے جو اپنے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں، ان لکیروں میں آپ کے ملک کا مقدر اور آپ کا مقدر ایک ساتھ لکھا ہے۔ بھائی آپ کا مقدر آپ کے گھر سے جڑا ہوا ہے، گھر شہر سے جڑا ہوا ہے، شہر زمین سے جڑی ہوئی اور زمین ملک سے جڑا ہوا ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آسمان پہ تو آپ گریجویشن نہیں کریں گے نا، زمین پہ ہی کریں گے، روٹی بھی زمین پہ ہی کھائیں گے، کامیابی زمین پہ ملے گی، اور جو مصیبتیں وہ بھی زمین پہ آئیں گی۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ وہ ملک ہے کہ اگر اس نے کسی ملک کے ساتھ جنگ کی، آج کی ڈیٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی 70 سال پرانے اتہاس میں نہ جائے کیا تھا کیا نہیں تھا، تب تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا بھائی۔ اب کسی نے مجھ سے کہا، میں آپ سے ملا، آپ اس وقت بچے تھے، میں نے ان کا چہرہ دیکھا، میں نے آپ بھی بچے تھے اس وقت ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی 50 سال پہلے 40 سال پہلے ملا ہو اور بچپن میں اس نے مجھے دیکھا ہو، وہ کہہ سکتا آپ بچے تھے۔ تو کوئی ہو سکتا ہے ہندوستان سے بھی کہے کہ صاحب ہم اتنے پرانے ہیں، بھائی ہو سکتا ہے آپ پرانے ہو، لیکن جب آپ بچے تھے، جب آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم بچے تھے، تو آپ بھی اس وقت بچے تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت آپ کی 70 سال کی ہڈیوں پہ جو جسم کھڑا ہوا ہے وہ ہندوستان سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ ہندوستان ہر میدان میں مضبوط ہے، اور جو ہمارا خاص طور سے مسلمان ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا۔ درود پڑھے محمد وا۔ اب دیکھیں ابو ذر، یہ ایک بچی نے یا بچے نے نعرہ لگایا، آپ کو پتہ ہے یہ نعرہ کیا ہے؟ میں نے کانپور کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، اگر یہاں دوہرا کے میں آگے بڑھ جاؤں، کوئی کسی کی گارنٹی نہیں لیتا اس زمانے میں، مگر ذوالفقار بھائی ایک بچہ بھی یہ نعرہ اگر لگا دے تو ہم 7 نسلوں کی گارنٹی لے لیتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نعرے کون لوگ لگا سکتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد وا۔ بس میرے عزیزان جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں۔ تو یہ انسان کیا ہوا؟ بڑا ہوا، اب سوالات کرنے لگا، پوچھنے لگا، اب مقابلہ کرنے لگا۔ اب اس میں خیال آیا کہ میں اپنے استاد سے بھی بڑا ہوں، اپنے استاد سے بڑا ہوں۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہے نا، وہ جو شاگرد جسے یاد نہیں ہو رہا تھا، وہ کئی سال فیل ہوا، نجف کا جو واقعہ ہے، وہ اپنے استاد کے پاس آئے، بیٹھے، استاد نے کہا بھائی ایسا ہے، جس نے تمہیں خواب میں بسم اللہ پڑھائی ہے اس نے مجھے پوری الحمد پڑھائی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہے، کبھی کبھی شاگرد یہ سوچتا ہے کہ صاحب میں زیادہ سمجھتا ہوں اپنے استاد سے، مگر اللہ نے یہ لفظ استاد میں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ جب وہ کسی کو استاد بنا دیتا ہے تو پھر وہ اتنا محترم کر دیتا ہے کہ شاگرد چاہے اپنے زمانے کا استاد بن جائے لیکن اپنے استاد کا استاد نہیں بن پائے۔ درود پڑھیں محمد وا۔ تو یہ علم کی کیفیت آپ نے سمجھی کہ علم آپ کو پھر سوال کرنا سکھاتا ہے، اور خدا کی قسم میں نے بشریت کا اتہاس پڑھا ہے، سوال کی اجازت کہیں نہیں ہے۔ سوال ہے چپ رہو، تعریف کرو اور چلے جاؤ، توصیف کرو اور چلے جاؤ، سر جھکاؤ اور چلے جاؤ، رکوع تک آؤ اور چلے جاؤ،
عزت کرو اور چلے جاؤ، نام کرو اور چلے جاؤ، القاب دو اور چلے جاؤ، سوال مت کرو. کیوں؟ سوال کرو گے تو بھرم کھل جائے گا. سوال کرو گے تو ان کے سامنے جو عزت کی ایک بہت بڑا مینارہ بنا ہوا ہے وہ بکھر جائے گا. سوال کرو گے تو ان کی آبرو ختم ہو جائے گی. بشریت کے اتہاس میں صرف ایک شخصیت ہے، علی ابن ابی طالب، جس نے کہا پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، سوال کرو، سوال کرو. تو علی نے سکھایا سوال کیسے کرنا ہے، اور زینب نے سکھایا آواز کیسے اٹھانا ہے. آواز اٹھانا اور سوال کرنا، ایک کا تعلق دماغ سے ہے اور ایک کا تعلق شکتی سے ہے. آواز وہی اٹھاتا ہے جس کے پاس شکتی ہو، کمزور کبھی آواز. زینب نے دربار میں آواز اٹھا کے بتایا ہم شکتی شالی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے. اب تم ریسرچ کرو کہ طاقت کس کی ہے. فوج کی طاقت نہیں ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت ہے. درود پڑھیں محمد وا. بس میرے عزیزان، یہ انسان کے اندر کیفیت ہے، بتدریج یہ کیفیت باہر آتی ہے، یہ انسان پھر بڑا بن جاتا ہے. میں کسی دوسری طرف آپ کو ابھی لے کے جاتا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. میں پلٹتا ہوں واپس، اور اسی کا امام ہے، اسی کا امام ہے. اب اسے ڈھونڈنا ہے امام تو بہت آسان ہے. امام ڈھونڈنا جتنا آسان ہے اتنا تو کچھ ہے ہی نہیں. بھائی آپ کی کوالٹی ہے، آپ درخت لگائیں گے، ایک نہیں 10 لگائیں گے، 10 نہیں 200 لگائیں گے، 200 نہیں سارے شہر میں درخت لگا دیں گے. دوسروں کے پیسوں سے نہیں، اپنے پیسوں سے لگا دیں گے. روز پانی ڈالیں گے، درخت ایک جگہ آ کے جو ہے وہ جوان ہو جائے گا، پھلدار ہو جائے گا. آپ کے بلانے سے آئے گا کیا؟ بھائی آپ نے لگایا ہے، کسی کا ہاتھ نہیں لگا ہے، آپ نے پانی ڈالا ہے، آپ نے بیج ڈالا ہے، زمین نے اس آپ کا بلانے سے آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. مگر امام وہ ہے جس نے درخت لگایا نہیں ہوگا، لگایا کسی نے ہوگا، بلائے گا تو چلا آئے گا. آسان ہے، آسان ہے. جو بے زبان کو زبان دے وہ شاید انسان ہوگا، جو پتھر کو زبان دے وہ امام ہوتا ہے. واقعات موجود ہیں. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نکل رہے ہیں، ایک درزی نے جو ہے وہ گانا گایا. آپ نے دھیرے سے کہا کیا ہی بہتر ہوتا کہ تو کلام خدا کی تلاوت کرتا. اس نے کہا مجھے عربی نہیں آتی ہے. آپ جھکے، آپ نے ایک سنگریزہ اٹھایا، اپنے لعاب دہن سے تر کیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا. ابھی وہ سنگریزہ اس نے منہ میں لیا ہی تھا کہ وہ حافظ قرآن بھی ہو گیا اور 70 زبانوں کا عالم ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جن کے لعاب دہن کی برکتیں یہ ہیں، ان کی ذات کا کمال کیا ہوگا. انداز لگائیں آپ. ڈھیر ساری چیزیں عزیزو بیان کرنا تھا لیکن وقت نہیں ہے، بہت کم وقت میں سمیٹ رہا ہوں. یاد رکھیے گا بہت سے لوگ ابھی آئیں گے، بہت سے پلانڈ وے میں اپنے جوانوں بچوں سے کہوں گا، بہت سارے ریلز ایسی آئیں گی جس میں کوئی بھولا بھالا مسلمان جو ہے وہ اپنی ملک کی مخالفت کر رہا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ پلانڈ وے میں ریلز تیار کی جائیں گی، اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اس میں نیچے لوگ کمنٹ بھی ڈالیں گے. آپ بھول سے کوئی کمنٹ مت کیجیے گا. مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دل میں آپ کا دیش بستا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے دل میں آپ کا ملک بستا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ دل سے اپنے ملک کے شہدائی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اجداد کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ نئے ہندوستان کے علاقے میں چلے جائیں، لیکن انہوں نے اپنی زمین، اپنا ملک اور اپنے والدین اور اپنے عزت قربا، اپنے بزرگان کی قبریں نہیں چھوڑی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ارے قبروں کے بدلے میں ہم نے کوئی ملک نہیں لیا. قبروں کے بدلے میں، ملک کے بدلے میں تو ہم کائنات کی کوئی بھی دولت نہ لیں. بھائی آپ نے غور نہیں کیا میں نے پھر کیا کہا آپ کے ساتھ. ہم نے تو قبرستان کے نشان کے بدلے میں کسی دوسرے ملک کو ریجیکٹ کر دیا، قبروں کے نشان کے بدلے میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ملک کے بدلے میں نہیں. ملک تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ملک کی طرف اگر کوئی دیکھے تو ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے. اور عزیزان محترم، آپ سب تعزیہ اٹھانے والے، علم اٹھانے والے، آپ سب رسول کا کلمہ پڑھنے والے، تھوڑی سی ٹینشن والی باتیں ہوں گی میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ لوگ کریں گے. کرنے دو، کرنے دو، کرنے دو. وہ میرا ایک جملہ ہے نا، اسے دہرا رہا ہوں اور بدل کے دہرا رہا ہوں. نمک ہضم کرنے کے لیے دل مضبوط ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ نمک ہضم تبھی ہوگا جب دل مضبوط ہوگا، اور شکر ہضم تبھی ہوگی جب پنکریاز مضبوط ہوگی. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ اور پانی تبھی ہضم ہوگا جب کڈنی مضبوط ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہندوستانی ہونے کا جذبہ تبھی ہضم ہوگا جب شرافت مضبوط ہوگی. جب بندے میں شرافت ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا میں بھی مسلمان،
وہ بھی مسلمان، یا میں ہندو وہ مسلمان، یا وہ ہندو میں مسلمان، وہ بھی ہندوستانی اور میں بھی ہندوستانی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ملک سبھی کا ہے، سبھی کے باپ دادا نے اس ملک کو بنانے میں محنت کی ہے اور سبھی محنت کر رہے ہیں. اگر آپ سے کوئی اچانک پوچھے کہ بھائی کیا یوگدان ہے آپ کا، ارے بھائی 10 آدمی آپ لے آؤ، ایک ہمارا عظیم پریم جی ہے کر رہا ہے. مائنورٹی میں دوسری قومیں ہیں، ٹاٹا ہے دوسری قومیں ہیں، جین آ جائیں وہ بھی دوسری قومیں، مائنورٹی قومیں. ان آبادیوں میں مائنورٹی کا جتنا بڑا یوگدان ہے اس یوگدان کو نہ بلایا جا سکتا ہے، نہ کنارے کیا جا سکتا ہے، نہ ہٹایا جا سکتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ نفرت کی آگ بہت دیر تک نہیں، اتحاد کا پانی بہت دنوں تک برستا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اگر سامنے والا کوئی لڑنے کی بات کرے تو اہل بیت کا راستہ لیجیے گا. اہل بیت کا راستہ کیا ہے؟ اہل بیت کا راستہ کیا ہے؟ بس یہ آخری جملہ یہیں سے ربط مصائب و مجلس تمام ہے. اہل بیت کا راستہ کیا ہے؟ امام حسن کے سامنے بدتمیزی کر رہا ہے. کس کے سامنے؟ فاطمہ کے بیٹے کے سامنے. چاہتے تو خود بول سکتے تھے، کچھ نہیں بولا نا. کیا فرماتے ہیں؟ شہر میں نیا ہے، اگر بھوکا ہے تو کھانے کا انتظام کیا جائے، اور اگر تیرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے تو تیرے اے میرے مولا یہ تو تیرے خلاف بول رہا ہے، اسے جواب دے دے. مولا فرمائیں گے دین سمجھانے کے لیے پہلے پیٹ بھرنا پڑتا ہے تب دھرم سمجھ میں آتا ہے. تو یہ کچھ سماج میں خالی پیٹ کے لوگ گھومتے ہوئے اپنی بدہضمی کا اگر اعلان کریں تو آپ یہ ضرور دکھانا کہ آپ محمد والے ہو، آپ علی والے ہو، آپ حسن والے ہو، آپ حسین والے ہو. درود پڑھیں محمد یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. آج کے وقت میں جوانوں تک جس سے بھی بات چیت ہو، خاص طور پہ آپ کو بہت جان کے تعجب ہوگا، کسی بھی کمیونٹی کے پاس سوشل میڈیا میں اتنا مجمع نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے. ذوالفقار بھائی ایک نئی تحقیق پیش کر رہا ہوں اس وقت میں. مولانا کسی بھی کمیونٹی کے پاس سوشل میڈیا میں اتنا مجمع نہیں ہے جتنا مسلمانوں کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا میں جو مجمع ہے وہ بیکار ہوتا ہے، اس کے پاس کام نہیں ہوتا. موبائل لے کے کون گھوم رہا ہے؟ جس کے پاس کام نہیں ہے. کام ہوگا تو کون موبائل دیکھتا ہے؟ لوگ کنارے رکھ دیتے ہیں، موبائل اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جب فری ہوتے ہیں تب موبائل اٹھاتے ہیں. اپنی ضرورت سے موبائل کا استعمال کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورت کے لیے اپنا موبائل استعمال نہیں کرتے. میں آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ اٹھا نہیں رہے ہو. بھائی آپ ہوتے کون ہو کہ آپ فون کرو تو میں اٹھاؤں؟ فون میں تب اٹھاؤں گا جب میں فون اٹھانا چاہتا ہوں، جب میرے پاس ٹائم ہوگا. پر لوگوں کی مینٹلٹی میں کیا ہے کہ نہیں، فون ہے، میں رنگ بجا رہا ہوں، اٹھ کیوں نہیں رہا، اٹھا کیوں نہیں رہے ہیں، جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں. یہاں پہ تو آپ کے یہاں یہی ماحول ہوگا میرے خیال سے، مظفر نگر میرٹھ تو پشچمی اتر پردیش میں، کہ میں کب سے فون کر رہا ہوں، آپ دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں فون، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ فرار اختیار کر رہے ہیں، آپ رپلائی نہیں کر رہے ہیں. یہی تو ذہنیت ہوتی ہے نا. بھائی فون میں نے خریدا ہے، سم میں نے ڈلوائی ہے، میرا کارڈ لگا ہے، میں نے اپنے لیے کیا ہے، جنتا کے لیے کیا ہے. جنتا کے لیے میں خود ہوں، فون نہیں ہے جنتا کے لیے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آدمی جب فری ہوتا ہے تب آدمی فون اٹھاتا ہے. بات سمجھے آپ؟ تو سب سے بڑا مجمع جو اس وقت سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے وہ مسلمانوں کا ہے، بیچاروں کا. کیوں؟ کیونکہ اویلیبل ہونے کے لیے فری ہونا ضروری ہے، اور اس قوم سے زیادہ اس دیش میں فری کوئی قوم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بے پناہ فری قوم ہے خدا کی قسم. اور اتنی فری قوم ہے کہ فری میں فارورڈ کرتی ہے، فری میں کمنٹ کرتی ہے، فری میں دیکھتی ہے، فری میں اسے آگے بڑھاتی ہے، فری میں اس پہ چرچا کرتی ہے. اور چرچا تو ٹھیک ہے کہ اسٹوڈیو میں 4 مہمانوں کو 3 کپ چائے پلاتی ہے، یہ تو اپنے پڑوسی کو بٹھا کے 1 دیگ چائے پلاتی ہیں صرف دوسروں کی بات سننے کے لیے. یہ حالت ہے. سو اگر آپ کو اس قوم کو اس فری ماحول سے نکال کے بزی کرنا ہے تو خدا کے واسطے اس کی سوچ بدلیے. اس کے دماغ میں یہ سوچ ڈالیے کہ وقت تمہیں کیا دے کے گیا یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے. تم نے اپنا وقت کیسے گزارا یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے. تم نے اپنا وقت کہاں برباد کیا اور کہاں کام میں لائے یہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے. مثلاً ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس کام نہیں ہے. ارے بھائی جاؤ مریضوں کو دیکھو، جاؤ روڈ پہ دیکھو، کسی کو پانی پلانا ہے، مسافر کو کچھ کام آنا ہے، کام آؤ. جو سوشل ورک کرو. خدا کی قسم آپ کے پاس اگر پیسے کا کام نہیں ہے تو ثواب کا تو کام بچا ہے. میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے، پیسے کا نہیں کر رہے ہو، ثواب کا کر لو، ثواب کے بدلے میں تمہیں پیسے کا کام مل جائے گا. لیکن ہمارے پاس صرف باتیں، ماؤتھ چلتا ہے، الفاظ نکلتے ہیں، اور دوسروں کی عزت کی عمارتوں کی اینٹیں کھوکھلی کرتے ہیں. وہ انسان نہیں ہو سکتا جسے اپنی نظروں میں کسی کی عزت نہ لگتی ہو. سوچو جو اللہ کے بنائے ہوئے انسان کو انسان نہ سمجھتا ہو، اللہ اس انسان کو اپنا مہمان کیسے سمجھ سکتا ہے؟
بس میرے عزیزان انہیں جملوں کے ساتھ آپ کے سامنے 2 منٹ میں مصائب پڑھ کے اور مجلس ختم کر دوں گا. میرے عزیزو یاد رکھو کربلا میں جو سب سے بڑی چیز مجھ قلب رشید کو جو کربلا میں سب سے بڑی چیز دکھتی ہے مصائب سے ہٹ کے، جو درد ہے اس سے ہٹ کے، وہ رشتوں کا پالنا. حسینی ڈیفیکلٹ ٹائم میں لوگ رسک نہیں اٹھاتے، عزیزوں کو لے کے نہیں جاتے. ذوالفقار بھائی جب ڈیفیکلٹ سچویشن ہو تو لوگ عزیزوں کو لے کے نہیں جاتے، عزیزوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بہنوں اور بیٹیوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں. مگر حسین لے کے جا رہے ہیں. حسین کیوں لے کے جا رہے ہیں ذوالفقار بھائی؟ اس لیے کہ حسین جنگ میں نہیں جا رہے ہیں. خدا کی قسم حسین جنگ میں جا رہے ہوتے تو نہ لے جاتے، لیکن حسین جنگ میں نہیں جا رہے ہیں. حسین کو تو گھیر کے لایا گیا. حسین نے تو جنگ لڑی نہیں. دکھاؤ نا مجھے حسین کی جنگ، دکھاؤ مجھے حسین نے کہاں جنگ لڑی. حسین سے تو جنگ لڑی گئی ہے، حسین سے جنگ لڑی گئی ہے. اگر ہم صحیح وکالت نہ کریں حسین کی شہادت کی تو یہ غلط ہوگا. سچ یہ ہے کہ حسین کو پیاسا رکھا گیا. سچ یہ ہے کہ حسین کے سامنے حسین کے بچوں کو مارا گیا. سچ یہ ہے کہ حسین کے بھائی کے بازو کاٹے گئے. سچ یہ ہے کہ حسین کے 18 برس کے بچے بیٹے علی اکبر کو گھوڑے سے گرایا گیا. سچ یہ ہے کہ حسین کی گود میں حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کو مارا گیا. سچ یہ ہے کہ حسین کو اس طرح سے چاروں طرف سے گھیر کے مارا گیا کہ جس کے پاس جو تھا اس نے حملہ کیا. خدا کی قسم پھر حسین کو مارا گیا نا، حسین کو مارا گیا تو بتاؤ نا حسین کو مارا گیا. ایسے نہ پیش کیا کرو جیسے حسین جنگ لڑ رہے تھے اور حسین جنگ کے لیے کربلا میں گئے تھے. نہیں، حسین جنگ کے لیے کربلا میں نہیں گئے تھے. حسین کو بلایا گیا تھا، حسین کو گھیرا گیا. حسین نے زمین اسی لیے خرید لی کہ یہ بہانہ نہ بنایا جائے کہ حسین سرکاری زمین پہ تھے. نہیں، سرکار کی فوجیں حسین کی زمین پہ تھی، حسین کسی زمین پہ نہیں تھے. خدا کی قسم عزیزو، میں تمہیں ایک زخم حسین کے بارے میں بھی اگر بتاؤں اور قیامت تک رو تو بدلہ نہیں دے پاؤں. میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ کچھ تیر ایسے ہیں اور کچھ سر ایسے ہیں جن کو میں جب کربلا میں دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء. پہلا تیر کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ حسین کی پیشانی پر، یہ حسین کی پیشانی پہ لگا. حسین نے اس تیر کو پیشانی سے نکالا، سارا چہرہ خون سے رنگین ہو گیا. مجھے نہیں پتا کہ حسین کی کیفیت کیا ہوگی. ایک تیر اور دکھا رہا ہوں جو سر پہ لگا مگر ہاتھ سے کھینچا نہ جا سکا، چونکہ کھینچنے کے لیے بدن پہ ہاتھ موجود نہیں تھے. عباس جھکے اور عباس نے دونوں پاؤں کو دبا کے اپنے گھٹنوں کی طاقت سے دونوں گھٹنوں میں تیر کے آخری کونے کو دبا کے کھینچا. اب ذرا انصاف سے بتانا، یہ دوسرا تیر تمہارے ذہن میں آ گیا اور ایک تیسرا تیر دکھا رہا ہوں، وہی مجلس ختم ہو جائے گی چونکہ ایک مومنہ کی مجلس ہے. وہ تیر ہے جب کوفے اور شام کے درمیان زینب کے سر پہ ایک تیر آ کے لگا. جیسے ہی تیر لگا زینب نے پلٹ کے ان محمد کے سر کی طرف دیکھا، اپنے بچوں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا، لال اگر تم جوان ہوتے اپنی ماں کو اس حالت میں نہ دیکھ پاتے. ہائے کربلا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار میں جو غریب ہو ان کو تونگر بنا، بیمار ہو بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقے شفائے کلی عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، ہمارے مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. الہی بحق الزہرا بحق زہرا بحق زہرا ہماری ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما. الہی ہمیں ملک کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما، ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما.
ہمیں انسانوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مسلمین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص اور الخصوص مولائیوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عابدہ بیگم کربلائی بنت منشی طاہر حسین مرحوم کے روح پر فتوح کو سال فرما۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم سلطان العرب والعجم علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ مومنین ابھی جو ہے وہ رسوم کی ادائیگی ہوگی اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوگا، یہ پہ تشریف رکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ نظر مولا کا اہتمام بھی یہیں پر ہوگا۔ تمام مومنین جسے بھی رسوم ادا کرنی ہے وہ آ جائے اور فاتحہ جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں۔ آپ مرحومہ عابدہ بیگم کربلائی بنت مرحوم منشی طاہر حسین صاحب مرحوم، کوئی بھی حضرات جو ہے بنا کھانا کھائے نہ جائے، کھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے، اور جس آپ نے رسوم ادا کرنی وہ کر دے، اور مرحومہ کے لیے آپ فاتحہ پڑھتے رہے۔ مرحومہ عابدہ بیگم کربلائی بنت منشی طاہر حسین مرحوم، شمیم بانو بنت ناظم حسین، اور جملہ مومنین محبان اہل بیت جو مرحوم ہو چکے تمام مومنین کو آپ شامل ہیں۔ فاتحہ۔ مرحومہ عابدہ بیگم، مولانا لکھ لیجئے، مولانا لکھ لیجئے، آئیے۔ اور کوئی بھی حضرات کھانا کھائے بغیر نہ جائے، کھانے کا سلسلہ بھی 2 منٹ میں شروع ہونے والا ہے، اور جن حضرات نے بھی یہ رسوم دینی ہو، مولانا یہ مائک کے پاس آ جائیں۔ مولانا رفعت عباس صاحب جو ہیں وہ رسوم لکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، مومنین فاتحہ بھی پڑھتے رہے مرحومہ کے لیے، اور تمام جملہ مومنین جو محبان اہل بیت مرحوم ہو چکے، مرحومہ عابدہ بیگم کربلائی بنت منشی طاہر حسین مرحوم، اور تمام جملہ مومنین مرحوم کے لیے۔
कोई भी हज़ार बिना खाना खाए ना जाए। दस्तरखान जो है वो लग रहा है, इंशाल्लाह चंद मिनटों में खाने का इंतज़ार शुरू होगा। सूरह फातिहा। जी हाजी जी। अच्छा ये कब का है सिलसिला तफसीर का? सूरह फातिहा। नमाज के फ़ौरन बाद। अच्छा नमाज की टाइम होती है 1:45 बजे या 1 बजे? अच्छा मस्जिद बकरे बात हो रही है। हाँ थोड़ा सा ताखिर कर ले तो ज़्यादा मोमिन ज़्यादा शामिल हो जाएंगे वहाँ पे।